بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ المعاملات کورس کے بنیادی موضوعات میں ہم نے جو دوسرا موضوع شروع کیا تھا، خرید و فروخت کے بنیادی مسائل اور اصول و ضوابط وغیرہ، اس کے اندر ہم نے تعارف اور بنیادی باتیں، اقسام، تقریباً ساری مکمل قسمیں، بیوع کی ہر قسم کا تفصیلی خاکہ، یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ آج سے ہم خرید و فروخت ہی کے اندر ایک موضوع ہے خیارات، جس کو کہتے ہیں، وہ بحث شروع کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر بیوع یا خرید و فروخت کا جو ہمارا حصہ تھا، اس کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا نا۔ تعارف، ارکان، شرائط، اقسام، یہ پہلا حصہ ہو گیا تھا مکمل۔ دوسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا، یعنی بیوع کی 16 قسمیں، اور پھر اس کے بعد تیسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا، معاصر صورت جدید۔ اور اب جو آخری بیوع سے متعلق یہ آخری بحث یا آخری نقطہ ہے خرید و فروخت سے متعلق، وہ ہے خیارات کی اقسام اور خیارات کے احکام۔ خیارات بنیادی طور پر 2 قسم کی ہیں۔ ایک کو آپ کہہ سکتے ہیں خیارات شرعیہ، اور دوسری قسم کا نام ہے خیارات وضعیہ۔ دونوں کے تحت 4 قسمیں آتی ہیں۔ خیارات شرعیہ بھی 4 قسم کی ہیں اور خیارات وضعیہ بھی 4 قسم کی ہیں۔ خیارات شرعیہ اور وضعیہ میں یہ فرق ہے بنیادی طور پر۔ خیارات شرعیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اختیارات یا وہ خیارات جو شریعت نے فریقین کو دیے ہیں۔ اسی لیے اس قسم کے خیارات کے لیے کانٹریکٹ میں، عقد میں کسی قسم کی شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہوئے شرط لگا دی اس قسم کے خیار کی یا شرط نہ لگائی، دونوں صورتوں میں شریعت نے آپ کو ان 4 اختیارات میں سے کوئی نہ کوئی خیار یا چاروں خیارات آپ کو شریعت نے دیے ہیں۔ تو چونکہ یہ شریعت کی طرف سے انسان کو ملے ہیں، عقد میں اس کی شرط لگانے یا کنڈیشن لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں خیارات شرعیہ۔ دوسری قسم ہے خیارات وضعیہ۔ ان سے وہ خیارات مراد ہیں جن کے ثبوت کے لیے باقاعدہ کانٹریکٹ کرنے والے فریقین کا آپس میں شرط لگانا اور اس پر ایگری ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ یعنی خریدار اور فروخت کنندہ دونوں نے باقاعدہ ایگریمنٹ میں یہ شرط لگا دی تو تب یہ خیار ملے گا، ویسے یہ خیار نہیں ملے گا۔ تو یہ بھی 4 قسم کی ہے۔ تو بنیادی طور پر خیارات شرعیہ اور خیارات وضعیہ یہ 2 قسمیں ہیں، پھر ہر ایک کے تحت ذیلی قسمیں 4 قسمیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان میں سے ہر ایک کو ترتیب وار ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے خیارات شرعیہ کو دیکھیں گے، اس کے بعد خیارات وضعیہ کو۔ خیارات شرعیہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا یہ کل 4 ہے۔ خیار رؤیت، نمبر 2 خیار عیب، نمبر 3 خیار مغبون، نمبر 4 خیار تغریر۔ تو ترتیب وار ان 4 کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم خیار رؤیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ خیار رؤیت کی تفصیلات کو آپ 5 پوائنٹس میں جمع کر سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے خیار رؤیت کی تعریف، نمبر 2 خیار رؤیت کے بارے میں فقہا کی آراء، نمبر 3 کہ کیا بائع کو بھی اختیار حاصل ہوگا، فروخت کنندہ کو، یا صرف خریدار کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے، نمبر 4 کتنا دیکھنا کافی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو پھر یہ اختیار نہ ملے، ایک سوال ہوتا ہے، یا سمجھ آ جائے گا۔ اور نمبر 5 بین الاقوامی تجارت میں، ایکسپورٹ امپورٹ وغیرہ کے معاملات میں خیار رؤیت کا کیا کریں گے، کیونکہ اس سے بڑی مطلب مشکلات پیش آتی ہیں، تو اس کا ایک حل۔ یہ 5 باتیں ہیں، مختصراً ان کو دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں خیار رؤیت کا تعارف۔
خیاری رویت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی انسان بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لے اور پھر جب خریدنے کے بعد وہ دیکھے تو اس کو یہ اختیار دے دینا کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں آئی اور چیز واپس کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں یہ خرید رہا تھا تو میں نے نہیں دیکھی، میں نے دیکھی نہیں تھی یہ چیز، اب میں نے دیکھی ہے اس لیے میں یہ چیز واپس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں خیاری رؤیت، یعنی دیکھنے کا اختیار. کہ اگر کوئی انسان کوئی چیز خریدتے وقت اس نے نہیں دیکھی، مکمل چیز نہیں دیکھی اور دیکھے بغیر اس نے چیز خرید لی، خریدنے کے بعد جب اس نے دیکھی اس کو پسند نہیں آئی، اس میں اگر کوئی فالٹ ہو، کوئی خرابی ہو، وہ تو آگے بات آئے گی، اس کو خیال عیب کہتے ہیں. وہ نہیں ہے یہاں. بغیر عیب کے، بغیر فالٹ اور خرابی کے بھی وہ یہ کہہ دے کہ بھئی مجھے پسند نہیں ہے، میں نے دیکھی نہیں تھی نا، اب میں نے دیکھی، مجھے پسند نہیں ہے، میں واپس کرتا ہوں. اس قسم کے اختیار کو کیا کہتے ہیں؟ خیاری رؤیت. عربی میں فقہا اس کی یوں تعریف کرتے ہیں کہ هو حق يثبت به للمتملك الفسخ او الامضاء عند رؤية محل العقد المعين الذي عقد عليه ولم يره. آسان الفاظ میں یعنی ایسا حق، ایسا چوائس، ایسا اختیار جس کے ذریعے خریدار کو معاملہ ختم کرنے یا جاری رکھنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے جب وہ اس متعین چیز کو دیکھ لے جس پر کانٹریکٹ ہوا ہو اور وہ چیز اس نے پہلے نہ دیکھی ہو. اس کو کہتے ہیں خیاری رؤیت. اب دوسری بات کی طرف آئیے، فقہا کی آراء. خیاری رؤیت میں فقہا کی جو مختلف آراء سامنے آئی ہے 3، وہ دراصل ایک اور بنیادی بحث پر مبنی ہے. ایک اور بحث ہے کہ کیا غائب چیز کو بیچنا جائز ہے یا نہیں. خریدار نے چیز دیکھی نہیں ہے اور وہ چیز خرید رہا ہے، تو بن دیکھے غائب چیز کو خریدنا جائز بھی ہے یا نہیں. تو جن فقہا کے ہاں غائب چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے تو ان کے ہاں خیاری رؤیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا. جب بن دیکھے کوئی چیز بیچنا خریدنا جائز ہی نہیں ہے تو خیاری رؤیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خیاری رؤیت کا سوال تو تب پیدا ہوتا ہے جب بن دیکھے انسان چیز خرید لے، اور ان کے ہاں بن دیکھے چیز خریدنا جائز ہی نہیں ہے تو خیاری رؤیت کا تصور ہی نہیں ہوگا. اور جن فقہا کے ہاں غائب چیز کو بیچنا جائز ہے تو ان کے ہاں خیاری رؤیت کا تصور ہوگا. اس سلسلے میں فقہا کی 3 رائے ہیں. پہلی رائے فقہاء شافعیہ کی ہے، ان کے ہاں غائب چیز کو بیچنا جائز ہی نہیں ہے، یہ باطل ہے. خواہ آپ نے زبان سے اس غائب چیز کی مکمل کوالٹیز اور صفات بتائی دی تب بھی اس کا بیچنا جائز نہیں ہے. اس کے سامنے لاؤ، اس کو حاضر کرو. غائب چیز کو بیچنا شافعیہ کے ہاں باطل ہے. دوسری رائے فقہاء حنابلہ، فقہاء مالکیہ اور ایک روایت فقہاء شافعیہ کی. اصل مسلک تو فقہاء شافعیہ کی پہلی رائے ہے، لیکن یہ بھی ایک روایت ہے ان کا. وہ یہ ہے کہ غائب چیز کو بیچنا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کی تمام صفات اور کوالٹیز کو بیان کر دیا جائے. جب اس غائب چیز کی تمام کوالٹیز اور صفات کو بتا دیا، پھر بعد میں خریدنے کے بعد وہ چیز خریدار کو نظر آ گئی، اس نے لے لی، اب دیکھا جائے گا کہ اس میں اگر بتائی ہوئی صفات پوری کی پوری موجود ہے جو کانٹریکٹ کے وقت صفات بتائی گئی تھی، تو خریدار کو چیز واپس کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. اور اگر اس میں وہ صفات اور وہ کوالٹیز موجود نہیں ہے جو سیلر نے چیز بیچتے ہوئے کانٹریکٹ کے وقت یہ بتائی تھی وہ صفات، تو پھر ایسی صورت میں خریدار کو چیز واپس کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. تو یہ تو خیاری رؤیت میں آئے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ تو وہ ایک غلط بیانی میں آ جائے گا کہ اس نے ایسی صفات بتا دی جو چیز کے اندر ہے ہی نہیں، تو خریدار واپس کر دے. بہرحال یہ دوسری رائے ہے. تیسری رائے فقہاء حنفیہ کی ہے.
فقہائے حنفیہ کے ہاں غائب چیز کو بیچنا بہر صورت جائز ہے، خواہ اس کی تمام صفات اور کوالٹیز بتائی جائے زبانی طور پہ یا نہ بتائی جائے، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ آپ کسی بھی قسم کی کوالٹی کا تذکرہ نہ کرے تو بھی اس چیز کا بیچنا جائز ہے، لیکن ایک بات ضروری ہے، وہ یہ کہ اس چیز کی ذات معلوم ہو، اس چیز کی کیا معلوم ہو؟ ذات معلوم ہو۔ مثلا اس کا نام لے لیا جائے یا اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ وہ جو چیز ہے، ہاں، یا اس کا مکان وغیرہ بتا دیا جائے کہ وہ فلاں کمرے میں رکھا ہوا جو میرا جو موبائل ہے، ٹھیک ہے، ویوو موبائل ہے، میرے اس فلاں کمرے میں رکھا ہوا، تو اس کی ذات متعین ہو جائے گی کہ کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، ذات فکس ہو جائے، وہ چیز متعین ہو جائے کہ کون سی چیز ہے، اگرچہ اس کی کوالٹیز وغیرہ نہ بتائی جائے۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے اس گھر میں فلاں کمرے کے اندر 10 کلو گندم ہے، آپ کو بیچتا ہوں، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے خرید لیا، تو ٹھیک ہے، کیوں؟ گندم معلوم متعین ہو گئی کہ بھئی وہ کمرے والی گندم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں آپ کو کہتا ہوں میرے اس جیب میں جو ویوو کا موبائل رکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بیچتا ہوں 50,000 میں، تو یہ بھی جائز ہے۔ اب اس کی صفات نہیں معلوم کہ ماڈل کون سا ہے، اس کی کیا کوالٹی ہے وغیرہ وغیرہ، نہیں معلوم ہے نا، بس متعین فکس ہو گیا کہ یہ والی چیز، تو اس کا بیچنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح غائب چیز اس نے خرید لی اور خریدنے کے بعد اس نے ہاتھ میں لے لی، دیکھی اور اس کو پسند نہ آئی، اگرچہ اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، کوئی بھی خرابی نہیں ہے، تو بھی وہ واپس کر سکتا ہے کہ بھئی میں نے خریدتے وقت دیکھی نہیں تھی، اور چونکہ شریعت مجھے یہ حق دیتی ہے کہ جو چیز میں نے بن دیکھی خریدی ہو میں دیکھنے کے بعد اس کو واپس کر سکتا ہوں، تو لہٰذا واپس کر سکتا ہے۔ یہ حنفیہ کا اصول ہے۔ تو خیار رویت حقیقی معنوں میں حنفیہ کے ہاں پایا جاتا ہے، دیگر ائمہ کے ہاں نہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے ائمہ کی آراء کا، ٹھیک ہے۔ اب تیسری بات کی طرف آئیے، کیا بائع کو بھی اختیار حاصل ہوگا؟ ابھی تک ہم نے جو پہلے 2 پوائنٹ پڑھے اس سے آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خیار رویت خریدار کو حاصل ہوتا ہے، کہ خریدار نے چیز بن دے کے خریدی اور خریدنے کے بعد دیکھی تو چیز واپس کر سکتا ہے کہ بھئی مجھے پسند نہیں آئی۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ اگر کسی فروخت کنندہ نے اپنی کوئی چیز بغیر دیکھے بیچ دی تو کیا اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ دیکھنے کے بعد کہتے او یہ تو بڑی مزیدار چیز ہے، میں نہیں بیچتا ہوں، واپس کر دو؟ ہاں، مثلا ایک آدمی کو والد صاحب کی طرف سے میراث میں زمین ملی، خود وہ کہیں اور پر ہے، دبئی پہ ہے، اور وہ وہاں سے کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے، میں نے دیکھی بھی نہیں، بس بیچ دی وہاں سے اس نے کسی کو۔ بس جب پاکستان آیا بیچنے کے بعد دیکھی او یہ تو بڑی اچھی زمین ہے، میں نے جس وقت بیچی تھی اس وقت میں نے دیکھی نہیں تھی، لہٰذا میں خیار رویت کو استعمال کرتے ہوئے اس کانٹریکٹ کو کینسل کر رہا ہوں، نہیں کر سکتا۔ بائع اور فروخت کنندہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اگر اس نے بن دے کے اپنی چیز بیچ دی تو اس کو بعد میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ کانٹریکٹ کو کینسل کر، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیے نمبر 4 پوائنٹ کی طرف کہ کتنا دیکھنا کافی ہے۔ بالفاظ دیگر، یہ بات آپ کو پچھلی تینوں پوائنٹ سے معلوم ہو گئی ہوگی کہ خیار رویت اس خریدار کو حاصل ہوتی ہے یا اس خریدار کو یہ حق حاصل ہوتا ہے خیار رویت کا جب اس نے کوئی چیز بن دے کے خریدی ہو۔ اگر دیکھ کر چیز خریدی پھر تو اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے نا، کیوں کہ خیار رویت کہتے ہی اس کو ہے کہ جس انسان نے بغیر دیکھے چیز خریدی ہو، تو اگر آپ نے چیز دیکھی سامنے موجود ہے، آپ نے دیکھی ہاں یہ ہے، آپ ٹھیک ہے خرید لی، تو پھر تو آپ واپس نہیں کر سکتے اس کو کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ ہاں فالٹ خرابی ہے وہ الگ بات ہے، وہ بعد میں آئے گی تفصیلات، لیکن اگر آپ نے دیکھ کر چیز خرید لی تو پھر آپ واپس نہیں کر سکتے۔ تو یہاں سے سوال ہوگا نا کہ کتنا دیکھنا کافی ہے؟ کیا اس کو مکمل اندر سے گھس کے اس کو دیکھنا پڑے گا، یا مثلا ایک گندم کا ڈھیر ہے اتنا بڑا، اب مجھے کیا پتا اس کے اندر کیا ہے، اوپر اوپر سے میں نے دیکھا ہے، تو مطلب کتنا دیکھنا کافی ہے؟ سوال ہو سکتا ہے نا کہ یعنی کتنا خریدار نے دیکھا تو اس کا خیار رویت ختم ہو جائے گا، کتنا وہ دیکھ لے، سوال ہے۔ تو اس سوال کے جواب کو آپ 2 پوائنٹ میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ دیکھیں بھائی انسان جو چیزیں خریدتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ
کہ ایک انسان نے مختلف چیزوں کا مجموعہ خریدا، 5 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ہر چیز دوسری چیز سے ڈیفرنٹ ہے، جنس بھی الگ ہے اس کی. مثال کے طور پر میں ایک دکان میں گیا، میں نے ایک میز خریدی، 2 کرسیاں خریدی، ایک ٹیبل لیمپ خریدا، ایک صوفہ خریدا، یہ ساری چیزیں میں نے خریدی. تو اب یہ جو مجموعہ ہے اس میں ضروری ہوگا خیاریت کے ختم ہونے کے لیے کہ میں ہر چیز کو الگ الگ دیکھوں. میز الگ، کرسیوں کو الگ دیکھنا ہوگا، صوفے کو الگ دیکھنا ہوگا، ٹیبل لیمپ کو الگ دیکھنا ہوگا، تب میرا خیاریت ختم ہوگا. اگر ایسا ہوا کہ میں نے باقی ساری چیزیں دیکھ کے خریدی تھی لیکن میز میں نے بغیر دیکھی خریدی ہے، تو باقی چیزوں کا تو خیر میرے خیاریت ختم ہے، لیکن میز میں مجھے خیاریت حاصل ہوگا اگر میں نے میز خریدنے کے بعد دیکھا مجھے پسند نہیں، میں واپس کر سکتا ہوں. کیوں؟ ہر چیز کو الگ الگ دیکھنا ہوگا کیونکہ ہر چیز دوسری چیز سے مختلف ہے. دوسری صورت، کئی چیزوں کا مجموعہ ہے اور وہ تمام چیزوں کا جنس بھی ایک ہے، ماڈل بھی ایک ہے، کوالٹی بھی ایک ہے، بالکل سیم چیزیں ہیں. تو وہاں بطور نمونہ آپ نے سیمپل دیکھ لیا تو بس تب بھی آپ کا خیال ختم، خیال ساقط ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک ہی کمپنی کے ایک ہی ماڈل کے 100 پنکھے میں نے خرید لیے، ایک ہی کمپنی کے ایک ہی ماڈل کی 100 کرسیاں میں نے خرید لی، یا گندم کا ڈھیر میں نے خریدا اور گندم کے ڈھیر میں نے صرف کتنا دیکھا تھا، صرف ہاتھ اندر داخل کر کے تھوڑا سا گندم دیکھا. یا چینی کی ایک بوری میں نے خریدی اور اس چینی کی بوری کو چیک کرتے ہیں نا، وہ ایک سوئی سی ملتی ہے، اس سے میں نے نمونہ چیک کر لیا، تو بس میرا خیاریت ختم. اب میں گھر اگر لے جاؤں گا یہ چیزیں تو میں اس میں سے کچھ چیز واپس کر کے مثلا میں استعمال کر لوں کچھ دنوں تک اور پھر واپس لے آؤں کہ بھائی یہ مجھے پسند نہیں ہے. کیوں؟ میں نے تو مکمل نہیں دیکھی تھی خریدتے وقت، میں نے جتنی دیکھی تھی، مثال کے طور پر 50 من گندم میں نے خریدی، میں نے خریدتے ہوئے 10 کلو دیکھی تھی صرف، تو میں نے 10 کلو استعمال کر لیا، باقی میں واپس کر رہا ہوں کہ بھائی یہ چیز میں نے خریدتے ہوئے دیکھی نہیں تھی اور کوئی خرابی نہیں ہے اس میں. اگر خرابی ہے پھر تو آپ واپس کر سکتے ہیں نا، یہاں تو خرابی کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ جسٹ صرف اور صرف اس بیس پر آپ واپس کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے دیکھی نہیں تھی پہلے، تو نہیں واپس کر سکتے آپ. کیوں؟ آپ نے نمونہ دیکھا تھا نا، تو بس ٹھیک ہے نمونہ. ہاں اگر باقی چیز نمونے سے ہٹ کر ہے پھر ٹھیک ہے، پھر آپ واپس کریں، یہ تو فالٹ ہے، یہ تو خرابی ہے کہ آپ کو دکھائی بطور نمونہ ایک چیز اور پھر آپ کو پکڑائی کوئی اور چیز، گھر لے گئے دیکھا کوئی اور چیز ہے، وہ بطور نمونہ آپ کو کوئی اور چیز دکھائی گئی تھی، وہ تو فالٹ ہے، وہ تو خرابی ہے، دھوکہ ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن اگر نمونہ وہی ہے تو پھر آپ صرف اس بنیاد پر چیز واپس نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ چیز میں نے دیکھی نہیں. تو یہ ہے خلاصہ. اب آ جائیے نمبر 5 پہ، بین الاقوامی تجارت میں خیاریت. اگر ہم فقہائے حنفیہ کی رائے کو لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باہر ممالک سے ایک انسان نے، خریدار نے کوئی چیز منگوائی، جب وہ پاکستان میں آئی اور آپس میں جو صفات طے شدہ کوالٹیز اور صفات تھی وہ سب اس میں موجود ہے، لیکن خریدار کیا کرتا ہے، اپنے خیالیت کو یوز کر کے کہتا ہے کہ جس وقت میں آن لائن یہ خرید رہا تھا میں نے تو یہ چیز دیکھی نہیں تھی، صرف اس نے مجھے زبانی کہا تھا کہ ایسی گاڑی ہے اور اس میں یہ چیزیں ہیں، تو ٹھیک ہے زبانی طور پر تو باتیں ہوئی تھی لیکن میں نے گاڑی دیکھی نہیں تھی. اب میں نے دیکھی ہے پاکستان میں، مجھے پسند نہیں ہے، میں خیالیت کو استعمال کرتے ہوئے اس گاڑی کو واپس کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے. تو کیا خیال ہے کتنی بڑی تکلیف ہے؟ فروخت کنندہ کو بڑا ضرر ہے. ایک تو اس نے گاڑی مہیا کی، اس کو ایکسپورٹ کر دیا، پھر اتنی مدت تک انتظار کرنا پڑے گا اس کو کہ خریدار کو پسند آئے گی یا نہیں، وہاں سے واپس بھیجے گا، آنے جانے کا خرچہ کون برداشت کرے گا. یہ بڑی خرابیاں ہیں اس میں. اگر صرف دیکھنے کی بنیاد پر آپ چیز واپس کرنے کا حق دے دیں خریدار کو بین الاقوامی تجارت میں کہ بھئی آپ نے دیکھی نہیں تھی چلو واپس کرو، اگرچہ خرابی نہیں ہے، خرابی ہے وہ تو بعد کی بات آئی. تو اس لیے ہمارے جو معاصر فقہاء ہے حضرت شیخ تقی صاحب اور دیگر حضرات، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو پیچھے جو فقہاء کی آراء پڑی تھی نا، دوسری رائے فقہاء حنابلہ اور اس طرح جو دیگر حضرات کی رائے تھی کہ بھئی آپس کی طے شدہ صفات کے مطابق چیز موجود ہے تو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے. ہاں اگر طے شدہ صفات کے خلاف ہے تو پھر واپس کریں آپ.
پھر واپس کر سکتے. تو اس رائے کو لینا چاہیے. اور بین الاقوامی تجارت میں خاص طور پر خیار رویت کا اتنا کھلے عام حنفیہ کی رائے کو نہیں لینا چاہیے, ورنہ اس سے بڑی تکلیفیں اور مشقتیں پیدا ہوں گی. تو یہ ہے بنیادی طور پر خیار رویت کی تفصیلی مباحث کا خلاصہ. اب آتے ہیں ہم خیار عیب کی طرف. خیارات شرعیہ میں جو دوسری قسم ہے وہ ہے خیار عیب. خیار عیب کو سمجھنے کے لیے آپ 5 باتیں ذہن میں رکھ لیں. خیار عیب کا تعارف, خیار عیب کی شرائط, نمبر 3 کیا فوری طور پر چیز کو واپس کرنا ضروری ہے اگر فالٹ نظر آ گیا, اسی وقت واپس کرے یا کچھ دیر کے بعد بھی واپس کر سکتے ہیں. نمبر 4 اگر فروخت کنندہ نے وہ عیب ہی ختم کر دیا, ٹھیک ہے چیز میں عیب اور فالٹ نکلا تھا لیکن اصل مالک جو فروخت کنندہ تھا سیلر, اس نے اس کے اندر وہ عیب اور خرابی کو ختم کر دیا, تو پھر کیا ہوگا. اور 5واں پوائنٹ ہے موانع رد. موانع رد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے کون سی رکاوٹیں ہیں جس کی بنیاد پر خریدار چیز واپس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ 5 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں تو کافی. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں خیار عیب کا تعارف. خیار عیب آسان سی بات ہے. اگر اس کو آپ آسان اردو میں سمجھنا چاہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی خریدار نے چیز خریدی اور جب گھر لے گیا, اگرچہ دیکھ کے خریدی ہو, ٹھیک ہے, لیکن جب خریدنے کے بعد لے گیا گھر تو اس کے اندر کوئی خرابی تھی, ایسی خرابی جو فروخت کنندہ کے پاس ہی اس چیز کے اندر موجود تھی, یعنی پرانی خرابی ہے, فالٹ ہے, خرابی ہے, تو اس خرابی کی بنیاد پر خریدار کو یہ حق دینا کہ وہ چیز واپس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں خیار عیب. انہیں اس کی فقہاء نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ حق المشتری فی فسخ العقد لظہور عیب خفی لم یظہر للمشتری عند التعاقد. معاییر شرعیہ میں جو شریعہ سٹینڈرڈ ہے نا, اس میں یہ تعریف کی گئی ہے کہ خریدار کو معاملہ ختم کرنے کا وہ حق جو اسے کسی پوشیدہ عیب کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے جس کے بارے میں خریدار کو معاملہ کرتے وقت معلوم نہ تھا. تو بہرحال خریدار نے چیز خریدتے ہوئے اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں عیب ہے اور خرابی ہے, جب گھر لے گیا بعد میں پتہ چلا, تو اس خرابی کی بنیاد پر خریدار کو یہ حق دینا, شریعت نے یہ دیا ہے حق کہ وہ چیز واپس کرے. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہو گیا خیار عیب کا تعارف. دوسری بات خیار عیب کی شرائط. شرائط کا کیا مطلب ہے؟ خیار عیب کی شرائط کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے خریدار کو شریعت نے یہ حق تو دیا ہے کہ وہ اگر اس کو چیز میں عیب نظر آئے, فالٹ نظر آ گئی, خرابی نظر آ گئی, تو وہ چیز واپس کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے یہ شرائط ضروری ہے. اگر یہ شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی گڑبڑ کر دی تو پھر خریدار کو چیز واپس کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا. یہ شرائط ضروری ہے. 5 شرائط ہے, یہ دیکھیں یہاں سے. عیب معتبر ہو, پہلی شرط. عیب معتبر کا کیا مطلب ہے؟ عیب معتبر کا مطلب یہ ہوتا ہے ما ينقص الثمن عند التجار. یہ ہے عیب معتبر کی تعریف. ما ينقص الثمن عند التجار, ہر وہ عیب, ہر وہ خرابی کہ تاجروں کے ہاں اس خرابی کی وجہ سے چیز کی قیمت میں کمی آ رہی ہو, اس کو کہتے ہیں عیب معتبر. ٹھیک ہے, ہر وہ خرابی کہ عام عرف میں بازار میں اس خرابی کی وجہ سے چیز کی قیمت میں کمی آ رہی ہو, تو اس کو ہم کہیں گے یہ فالٹ ہے, یہ عیب معتبر ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے عمومی طور پر بازار میں لوگ جو ہے اس کو عیب نہیں سمجھ رہے اور اس کی وجہ سے تاجروں کے عرف میں چیز کی قیمت میں کوئی کمی نہیں ہو رہی, تو وہ عیب معتبر نہیں, وہ عیب معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا عیب معتبر. اچھا, دوسری شرط خریدار کو عیب کا علم نہ ہو. کیا مطلب؟ چیز خریدتے وقت خریدار کو عیب کا علم نہیں تھا, اس فالٹ اور خرابی کا علم نہیں تھا.
اگر خریدار کو خریدتے وقت معلوم تھا کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس کے باوجود اس نے چیز خرید لی، تو بعد میں اس خرابی کی بنیاد پر خریدار یہ چیز واپس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو خریدتے وقت خریدار کو اس خرابی کا علم نہ ہو. اگر خریدتے وقت خریدار کو خرابی کا علم تھا تو بعد میں اس ایپ کی بنیاد پر خریدار چیز واپس نہیں کر سکتا. دو باتیں ہوگی. تیسری شرط، خریدار ایپ پر راضی نہ ہو. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ خریدار نے چیز خریدی، گھر لے گیا، اس میں عیب نظر آیا، لیکن خریدار اس عیب پر، اس خرابی پر خریدار نے رضامندی کا اظہار کر دیا. تو جب رضامندی کا اظہار کر دیا، اب اس کے بعد وہ پھر اس عیب کی بنیاد پر چیز واپس نہیں کر سکتا. عیب پر رضامندی کے اظہار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. یا تو اس نے زبانی طور پر کہہ دیا کہ یار میں نے آپ سے کل موبائل خریدا تھا نا، اس کے اندر وہ والا فالٹ ہے، خرابی ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، مجھے پسند ہے. تو ٹھیک ہے، آپ نے زبانی طور پر خود کہہ دیا کہ مجھے اس ایپ پر میں راضی ہوں. تو اب آپ بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے ہو یار وہ جو اس میں خرابی تھی میں اس کی بنیاد پر واپس کر رہا ہوں. نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ نے خود زبانی طور پر اظہار کر دیا تھا کہ میں راضی ہوں. یا ایپ پر رضامندی کی دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ایپ کا پتہ چلا خریدار کو، اس کے باوجود استعمال کرتا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایپ پر رضامندی ہے، اگرچہ صراحتاً نہیں ہے لیکن دلالتاً ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک چیز خریدی موبائل خریدار سے، اور میں جب گھر لے آیا تو اس میں مجھے خرابی نظر آ گئی. اب مجھے چاہیے تھا کہ میں واپس لے آؤں، اس خرابی کی بنیاد پر چیز واپس کروں، لیکن میں لگا ہوا ہوں اس کو اپنے استعمال میں لا رہا ہوں، اور 10-20 دن بعد آ کے میں کہتا ہوں کہ بھئی اس میں یہ خرابی نکل آئی تھی. نہیں کر سکتے آپ واپس. خریداری اگر خریدار کو ایپ کا علم ہوا، اس کے بعد وہ اس چیز کو عام یوز نہیں کر سکتا اپنے مقاصد کے لیے. اگر اس نے استعمال کر لیا تو پھر بعد میں وہ اس ایپ کی بنیاد پر چیز واپس نہیں کر سکتا. یہ بھی ذہن میں رکھے، یہ رضامندی ہے. نمبر 4، بغیر عذر کے تاخیر نہ کرے. کیا مطلب؟ دیکھیے کہ آج مجھے اس چیز میں کوئی فالٹ اور خرابی نظر آ گئی تو میں آسانی سے، مثلا ابھی رات کو آ گئی، اگر قریبی دکان ہے تو میں ابھی جا سکتا ہوں، اگر تھوڑا دور ہے تو میں کل جا سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ کل صبح نہیں تو کل ظہر تک جا سکتا ہوں. اتنا ہی تاخیر ہو سکتا ہے نا. اب اس سے بھی زیادہ تاخیر کرتا ہوں، میں چیز پڑی ہوئی ہے گھر میں اور میں اپنے کاموں میں لگا ہوا ہوں، حالانکہ مجھے آج ایپ کا پتہ چل گیا تھا، لیکن تب بھی میں نے چیز گھر میں رکھی ہوئی ہے، اگرچہ استعمال نہیں کی، اور 1 مہینے تک رکھی ہوئی ہے. 1 مہینے کے بعد میں لے جا کر، حالانکہ کوئی عذر بھی نہیں تھا میرا، میں نے کیوں رکھی ہے. تو اتنی زیادہ تاخیر کرنا کہ عرف میں اس تاخیر کو رضامندی شمار کیا جانے لگے تو بھی اس ایپ کی بنیاد پر چیز واپس نہیں کر سکتے آپ. جب آپ اتنے عرصے تک اس چیز میں آپ نے تاخیر کر دی تو لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ راضی ہو چکا ہے. 5ویں شرط، عیب سے برات کی شرط نہ لگائی ہو. فروخت کنندہ نے چیز بیچتے ہوئے ایسی کوئی شرط نہ لگائی ہو کہ بھئی دیکھ لو آپ کے سامنے ہیں، بعد میں اگر کوئی عیب نظر آیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں ہر قسم کے عیب سے بری ہوں گا. ابھی آپ کے سامنے ہے جیسے ہے، ویئر از ایز از، جیسے ہے دیکھ لو. ابھی بعد میں اگر اس میں کوئی خرابی بھی نکل آئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. اگر ایسی کوئی شرط لگا دی اور خریدار نے کہا ٹھیک ہے ہاں صحیح ہے اور لے گیا، بعد میں اگرچہ اس میں خرابی آئے گی تب بھی وہ واپس نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ فروخت کنندہ نے اس کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے سامنے ہے، دیکھ لو، پسند آئے تو لے لو، نہیں آئے تو میں بعد میں ذمہ دار نہیں ہوں، ابھی دیکھ لو جتنے بھی عیوب ہیں. اس کو کہتے ہیں براءت من العیب. یہ حنفیہ کی رائے ہے. دیگر ائمہ کے ہاں فروخت کنندہ اس طرح براءت کی شرط نہیں لگا سکتا، لیکن حنفیہ کے ہاں لگا سکتا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے شرائط. اگر یہ 5 شرائط موجود ہو تو خریدار کو چیز واپس کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. اچھا جی، اب آ جائیے تیسرے پوائنٹ کی طرف. کیا فوراً واپس کرنا ضروری ہے؟ اس سوال کا کچھ تذکرہ یہاں ہوا نمبر 4 میں کہ جب خریدار نے چیز خریدی اور اس میں اس کو عیب نظر آیا، فالٹ اور خرابی نظر آئی، تو کیا اس پر یہ لازم ہے کہ فوراً جا کے اٹھا کے جا کے دے دے یا تاخیر کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. فقہائے حنفیہ
اور فقہائے حنابلہ، ان دو حضرات کی رائے یہ ہے کہ بھئی اسی وقت فوراً اٹھا کے لے جانا ضروری نہیں ہے، تھوڑی تاخیر کر سکتا ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ کرے بغیر عذر کے کہ جس کو عرف میں لوگ رضامندی شمار کرنے لگے، یا اتنی تاخیر کرنا کہ بعد میں اس کو استعمال کرنے لگ جائے، ایسا نہیں کر سکتا۔ اگرچہ مثلا میں لے آیا چیز ابھی، ٹھیک ہے، اور اس میں مجھے عیب نظر آیا، تو حنفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں ابھی چیز کو اٹھا کر لے جانا ضروری نہیں ہے، آپ کل بھی لے جا سکتے ہیں، ابھی رات ہے تو عذر ہے، تو لہذا کوئی عذر وغیرہ ہو یا اس طرح کچھ دیر کی تاخیر ہو جائے کہ اتنی زیادہ تاخیر نہ ہو کہ عرف میں لوگ اس کو رضامندی شمار کرنے لگے، میں گھر میں رکھ لوں اور بھول جاؤں، نہیں۔ لیکن حنفیہ اور حنابلہ کا اصولی حکم یہی ہے کہ آپ تھوڑی بہت تاخیر کر سکتے ہیں۔ جہاں تک شافعیہ اور مالکیہ کی رائے ہے، تو ان مالکیہ کے ہاں تو کوئی صراحت نہیں ہے، شافعیہ کی رائے یہ ہے کہ جیسے ہی چیز میں عیب نظر آیا فوراً اٹھا کے لے جانا ضروری ہے، اگر کچھ بھی تھوڑی بھی تاخیر کر دی، کسی اور کام میں لگ گیا، تو خیال عیب ساقط، اب وہ پھر واپس نہیں کرے گا۔ تو اس لیے حنفی اور حنابلہ کی رائے زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بغیر عذر کے زیادہ تاخیر نہ کرے، تھوڑی تاخیر کر سکتے ہیں، انسان لوگوں کو آزار ہوتے ہیں، ہر وقت انسان فارغ تو نہیں ہوتا کہ چیز اٹھا کے لے جائے۔ تو بہرحال یہ خلاصہ ہے تیسرے پوائنٹ کا۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ اگر بائع نے عیب کو ختم کر دیا، مطلب یہ ہے نا کہ میں دکاندار سے کوئی چیز اٹھا کر لے آیا، جب میں چیز اٹھا کر لے آیا تو اس میں مجھے خرابی نظر آئی، مثال کے طور پر میں واشنگ مشین اٹھا کے لے آیا، ٹھیک ہے، اور اس میں مجھے کوئی خرابی نظر آئی، میں نے دکاندار کو فون کیا، بھائی میں آپ سے چیز لے کے آیا تھا، اس میں یہ خرابی ہے، میں اس فالٹ کی بنیاد پر اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ایک منٹ، آیا فوراً میرے گھر اور جو ہے اس واشنگ مشین میں کچھ کام کر کے اس کو ٹھیک کر کے دے دیا، یعنی وہ جو عیب تھا وہ ختم کر دیا، تو کیا اب بھی میں اس چیز کو واپس کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کیونکہ عیب تو ختم ہو گیا، اب تو عیب ہے ہی نہیں اس میں۔ ہاں، تو یہاں دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اس نے آ کر اس چیز وہی ہے میری جو میں اس سے لے کر آیا تھا، لیکن اس کے اندر اس نے کچھ کام کر کے عیب کو ختم کر دیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کی اصلاح اور ریپیئرنگ اور مرمت وغیرہ کی وجہ سے اس چیز کی قیمت میں کمی نہیں ہوئی، اس چیز میں مزید کچھ گڑبڑ نہیں ہوئی، تو پھر ایسی صورت میں تو آپ واپس نہیں کر سکتے، خریدار پر لازم ہے کہ اس کو برقرار رکھے، کیوں جو عیب تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہاں، لیکن اگر اس نے اتنی ریپیئرنگ کر دی کہ کچھ اور بھی گڑبڑ کر دیا، کلر خراب کر دیا یا کچھ اور گڑبڑ کر دی، پھر تو ٹھیک ہے نا، پھر تو واپس کر سکتے ہیں، لیکن اس نے اتنی ریپیئرنگ کر دی کہ بس جو مجھے شکایت تھی وہ ختم ہو گئی، تو اب میں خریدار جو ہے میں اب چیز واپس نہیں کر سکتا، کیوں؟ میں نے ابھی تک چیز واپس کی ہی نہیں تھی کہ اس نے وہ عیب ختم کر دیا۔ ہاں، اگر میں نے اس کو کہہ دیا کہ بس یہ لے لو، میں نے واپس کر دی، اس کے بعد وہ دکان میں جا کر وہ چیز ٹھیک کرتا ہے، وہ تو الگ بات ہے نا، میں معاملہ ختم کر چکا ہوں، لیکن میرے معاملہ ختم کرنے سے پہلے اگر اس نے عیب ختم کر دیا تو اب میں کانٹریکٹ کینسل نہیں کر سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ آیا اور اس نے کہا ہاں اس میں تو یہ خرابی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، آپ یوں کریں دوسرا واشنگ مشین مجھے دے دیا کہ یہ لے لے، اور وہ والا لے گیا، تو کیا اب میرے اوپر لازم ہے کہ میں وہ دوسرا واشنگ مشین رکھوں؟ تو علماء نے لکھا ہے کوئی لازم نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تو پہلا والا خریدا تھا، یہ دوسرا آپ مجھ پر کیوں لازم کر رہے ہیں؟ میں نے پہلا والے واشنگ مشین خریدا تھا، میرا سبجیکٹ میٹر پہلا والا تھا، یہ والا تو نہیں ہے، یہ تو نیا مبی ہے، اس کے لیے نیا کانٹریکٹ ضروری ہے، اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر میں راضی ہوں تو ٹھیک بات، لیکن اگر میں راضی نہیں ہوں تو میں واپس کر سکتا ہوں، یہ بھی لے جاؤ، مجھے میرے پیسے دے دو، بالکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے بنیادی طور پر اس کا خلاصہ۔ اب آتے ہیں ہم نمبر 5 میں، کیا موانع رد۔ موانع رد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خریدار کو چیز میں عیب تو نظر آیا، اس کے باوجود وہ اس عیب کی بنیاد پر ایسی رکاوٹ پیش آ گئی کہ وہ اس چیز کو واپس نہیں کر سکتا۔ وہ کئی طرح کی رکاوٹیں ہیں، فقہاء نے تقریباً 6-7 صورتیں لکھی ہیں، مثلا ایک رکاوٹ تو یہ ہے کہ ہلاکت، چیز خراب ہو گئی، ضائع ہو گئی، ہلاک ہو گئی، مثال کے طور پر
میں نے چیز لائی تھی اس میں عیب تھا اور پھر میرے پاس آ کر وہ چیز جو ہے جل گئی یا مطلب ختم ہو گئی. میں نے دکاندار کو کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے جو چیز لے کے گیا تھا وہ میری وجہ سے جلی ہے, ختم ہو گئی ہے, لیکن اس میں یہ خرابی بھی تھی اور میں نے اس کو ثابت بھی کر دیا, تو اب میں واپس تو نہیں کر سکتا, وہ ہے ہی نہیں. تو جب نہیں کر سکتا تو جتنی اس میں خرابی تھی, جتنا اس میں فالٹ تھا, اتنی خرابی میں اس سے دکاندار سے واپس پیسے لے سکتا ہوں. مثال کے طور پر میں موبائل لایا تھا 10,000 کا, جب میں گھر لایا تو اس کی اسپیکر خراب ہے, مطلب جس پہ آواز آتی ہے کال. ابھی میں واپس کرنے جا رہا تھا کہ راستے میں مجھ سے چوری ہو گیا. ٹھیک ہے, اب موبائل تو میں واپس نہیں کر سکتا, لیکن دکاندار سے میں اتنے پیسے لے سکتا ہوں جس نے پیسے جو ہے اس خرابی کی وجہ سے کم ہو رہے تھے. مثلا 9,000 روپے بن رہے تھے, 1,000 روپے مثلا اس پہ خرچہ آتا ہے, اس کے آواز پہ یا اس طرح اسپیکر پہ جتنا بھی خرچہ آتا ہو 1,000 2,000 وہ میں دکاندار سے لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری صورت ہے موانع رد کی استعمال, کہ میں نے چیز خریدی, پھر مجھے ایپ کا پتہ چلا اور ایپ کے پتہ چلنے کے بعد میں نے اس کو استعمال کر لیا. ٹھیک ہے, تو جب میں نے استعمال کر لیا اب مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس چیز کو واپس کروں, بلکہ ایسی صورت میں ایپ کا جو نقصان کے بدلے پیسے ہے وہ بھی دکاندار سے نہیں لے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس ایپ پر راضی ہوں. دو صورتیں ہو گئی. پہلی صورت تھی ہلاکت, چیز کا ختم ہو جانا, ضائع ہو جانا, چوری وغیرہ, اور دوسری صورت ہے استعمال. ٹھیک ہے. تیسری صورت ایک علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ نیا عیب نظر آ گیا, یعنی نیا عیب پیدا ہو گیا اس چیز میں, عیب حادث جس کو کہتے ہیں, عیب حادث, عیب حادث. مثال کے طور پر میں موبائل لے آیا آپ سے, ٹھیک ہے, اور اس موبائل میں جب گھر لے آیا تو اس میں مجھے ایک خرابی نظر آئی. مثال کے طور پر اس کی آواز کی کوالٹی خراب تھی. میں واپس لانا چاہ رہا تھا کہ مجھ سے موبائل گر گیا اور اس کی اسکرین بھی ٹوٹ گئی, تو اس میں نیا ایپ پیدا ہوا کہ نہیں؟ پہلے تو ایک ایپ ایسا تھا جو بائے کے پاس تھا, دکاندار ہی کے پاس اس میں تھا آواز والا, لیکن دوسرا ایپ تو میرے پاس اس میں پیدا ہوا ہے. اب میں تو واپس نہیں کر سکتا. کیوں؟ دکاندار کہے گا بھائی اسکرین تو تم نے خراب کیا نا, میں نہیں لینا چاہتا, تو اب واپس نہیں کیا جا سکتا. تو عیب حادث بھی کیا ہے؟ مانع ہے. اب میں واپس تو نہیں کر سکتا, لیکن آواز اور کوالٹی کا جو عیب ہے اس کی وجہ سے جتنی قیمت کم ہو رہی ہے وہ میں دکاندار سے لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ میں دکاندار سے وہ نقصان واپس لے سکتا ہوں. اسی طرح ایک علماء نے ایک رکاوٹ اور بھی لکھی ہے جس کو کہتے ہیں اخراج عن الملک. اخراج عن الملک کیا مطلب؟ کہ میں نے چیز خرید لی, ٹھیک ہے, خریدنے کے بعد میں نے وہ چیز آگے کسی کو بیچ دی یا آگے کسی کو گفٹ کر دی اور اپنی ملکیت سے نکال دی. اب ایسی صورت میں دو بنیادی صورتیں اس کی بنتی ہے. ایک تو یہ کہ مجھے ایپ کا پتہ چلا تھا اور ایپ کا پتہ چل جانے کے باوجود بھی میں نے آگے بیچ دی, یا ایپ کا پتہ چل جانے کے باوجود میں نے آگے کسی کو گفٹ کر دی. تو ایسی صورت میں اب اپنے والے سیلر یا بائر سے کچھ بھی نقصان نہیں لے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب مجھے ایپ کا پتہ چلا اور اس کے باوجود میں نے چیز آگے بیچ دی یا گفٹ کر دی تو اس کا مطلب یہ کہ میں اس ایپ پر راضی ہوں. اور دوسری صورت کہ مجھے ایپ کا پتہ نہیں تھا, مجھے ایپ کا پتہ نہیں تھا اور میں نے وہ چیز آپ سے خرید کر کسی اور کو بیچ دی یا کسی اور کو گفٹ کر دی, بعد میں 10-15 دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس میں یہ والا ایپ تھا. تو ایسی صورت میں اس ایپ کا جو نقصان ہے وہ میں بائے سے وصول کر سکتا ہوں. مثلا موبائل تھا, اس میں کوئی عیب ہے, میں نے آگے کسی کو گفٹ کر دیا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس میں عیب ہے, تو پھر مجھے بعد میں پتہ چلا, تو ایسی صورت میں اگر میں نے اس کو پروف کر دیا, ثابت کر دیا, تو دکاندار سے میں اس ایپ کی بنیاد پر جتنی بھی قیمت میں کمی ہو رہی ہے وہ دکاندار سے واپس لے سکتا ہوں. اس کو کہتے ہیں بنیادی طور پر. اور بھی کچھ علماء نے باریک صورتیں لکھی ہے, تو اس کے لیے آپ فقہ البیوع دیکھ لیجئے گا. یہ بنیادی اور بڑی بڑی جو اہم رکاوٹیں تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی. میں ذرا سوالات دیکھتا ہوں.